حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک نیک اور متقی آدمی کا جنازہ پڑھنے کے لیے گیا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں نماز جنازہ ادا کر کے جنگل کی طرف چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ میں جنگل میں جا کر اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کا نظارہ کروں۔ میں جب جنگل میں پہنچا تو میں ایک جگہ بیٹھ گیا۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ میری نظر ایک غار پر پڑ گئی۔ میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ غار چوروں اور ڈاکوؤں کی ہوگی، لیکن پھر میں نے اس کے قریب جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں جب غار میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ غار کے اندر ایک نورانی چہرے والا بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے۔ میں نے اجازت طلب کی اور غار کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے سلام پیش کیا۔ میں نے اس سے یہ پوچھا کہ اللہ کے بندے، آپ اس غار میں تنہا کیا کر رہے ہیں؟ اس بندے نے مجھے جواب دیا، جناب میں نے اپنے بڑوں سے سن رکھا تھا کہ بصرہ میں بہت ہی نیک دل اور خدا ترس لوگ موجود ہیں، اس لیے میں بھی بصرہ کی طرف آ گیا۔ میں ملک شام میں بصرہ آیا ہوں۔ میں نے بصرہ میں آ کر اس غار کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ میں اس غار میں رہ کر خدا کریم کی عبادت کرتا ہوں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پھر یہ سوال کیا کہ تم کہاں سے کھاتے پیتے ہو؟ تمہارے کھانے پینے کا انتظام کون کرتا ہے؟ اس عبادت گزار بندے نے کہا کہ جب مجھ کو بھوک ستاتی ہے تو میں درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر لیتا ہوں، جب مجھے پیاس تنگ کرتی ہے تو ندیوں کا پانی پی کر گزارا کر لیتا ہوں۔ اس طرح میرے کھانے پینے کا نظام بہترین چل رہا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے اس بندے سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں کچھ کھانے پینے کے لیے آپ کو اس غار میں کچھ نہ کچھ بھجوا دیا کروں۔ اس عبادت گزار نے کہا، مجھے روٹی اور سالن کھائے ہوئے کافی مدت گزر گئی ہے۔ میں درختوں کے پتے اور ندیوں کا پانی پی کر گزارا کر لیتا ہوں، مجھے کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بار بار اس آدمی سے اصرار کرنے لگا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ بھیج دیا کروں تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی نیک اعمال لکھے جا سکیں۔ یہ بات سن کر اس بزرگ نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی ہوگی ویسے ہی کر لینا۔ اگر آپ کھانا لانا بھی چاہتے ہیں تو بس آٹے کی 2 روٹیاں اور تھوڑا سا نمک ہی کافی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بزرگ سے اجازت مانگی اور گھر آ گیا۔ میں نے گھر آ کر 2 روٹیاں بنوائی۔ میں یہ 2 روٹیاں اور نمک گھر سے لے کر جنگل کی طرف چل دیا۔ جب میں غار کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ غار کے باہر ایک بہت ہی خطرناک شیر بیٹھا ہوا ہے۔ میں غار کے باہر شیر کو کھڑا دیکھ کر یہ سمجھا کہ شیر نے اس نیک بندے کو اپنی خوراک بنا لیا ہوگا۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی مجھے یقین نہ آیا۔ میں اپنی تسلی کرنے کے لیے ایک اونچی جگہ پر چڑھ گیا۔ میں نے اونچے ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا کہ وہ شخص غار میں بالکل ٹھیک ہے اور عبادت میں مشغول ہے۔ میں یہ دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا۔ میں نے وہاں بیٹھے ہوئے آدمی کو بلند آواز سے پکارا، بھائی آپ اتنے مصروف ہیں کہ آپ کو باہر کی کوئی خبر نہیں کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ اس عبادت گزار نے کہا کہ آخر کیا بات ہے جو آپ اتنی بلند آواز سے مجھے یہ کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ غار کے منہ کے پاس ایک بہت ہی بڑا شیر بیٹھا ہوا ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ بہتر تو یہ تھا کہ آپ اس سے خوف کھاتے جس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے، نہ کہ اس شیر سے۔ اس بزرگ کی یہ بات سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور شیر کے پاس جا کر کہنے لگے، اے شیر، اگر تو خدا کے حکم سے یہاں آیا ہے، اگر تم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے نقصان پہنچانے کا حکم ہے تو میں تم کو روک نہیں سکتا۔ اگر ایسے نہیں ہے تو اللہ کے واسطے یہاں سے چلا جا، تو میرے بھائی سے ملاقات کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر شیر وہاں سے چلا گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غار میں داخل ہوئے اور اس بزرگ کے سامنے کھانا پیش کر دیا۔ میں نے اس بزرگ سے کہا کہ جو آپ نے فرمایا تھا وہ میں لے کر آ گیا ہوں۔ میں نے روٹیاں ان کے سامنے پیش کر دی۔ وہ ان روٹیوں کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھ کر رونے لگے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا میرے خدا، اگر میں نے تیرے حضور کوئی مقام حاصل کر لیا ہے تو میری دعا کو قبول فرما اور میری روح کو قبض کر لے۔ ابھی وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ اس کے سانس جاتے رہے، وہ اس دنیا سے پردہ کر گیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں یہ سب ماجرا دیکھ کر بہت ہی دکھی ہوا۔ اس کے بعد میں اپنے شہر آیا۔ میں نے شہر آ کر چند نیک بندوں کو سارا ماجرا بتایا کہ فلاں غار میں ایک میت ہے، اس کو وہاں سے اٹھا کر غسل کر کے دفن کرنا ہے۔
ہم جب اس غار میں گئے تو وہاں کوئی بھی میت نہ تھی۔ یہ دیکھ کر میں بہت ہی حیران ہوا۔ ہم سب نے ارد گرد میت کو تلاش کیا لیکن میت ہم کو کہیں بھی نظر نہ آئی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے رب کائنات کی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو کچھ چاہتا ہے وہ کر گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو میرے پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دینا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔